نے عرفان القرآن کا تھوڑا سا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، طاہر القادری صاحب اس کے اندر مطلب وہ جو قل انما انا بشر مثلکم کے اوپر کہتے ہیں کہ میں تو بظاہر بریکٹ میں انسان ہوں، ورنہ اور پھر بریکٹ شروع ہوتی ہے ورنہ تم میں اتنی نوری سعادت کہاں کہ تم وہی لے سکو. سر میں نے ترجمے کی بات کی ہے نا، بریکٹس کی تو بات نہیں کی ہے. لیکن جو دیکھیں بعض جگہ انہوں نے بہت اچھی بریکٹس بھی لگائی ہیں، میں تعریف کروں گا، لیکن جہاں پہ غلط ہے غلط ہے. اور انہوں نے تو بہت کچھ بھی، اور یعنی انہوں نے تو جو ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کا تو انہوں نے ترجمہ کچھ اور کر دیا. تمہیں صحابیت کا شرف بخشنے والے، حالانکہ اس میں نبی اسلام کو کہا گیا تھا تمہارے صاحب بہکے نہیں ہیں، انہوں نے الٹ جو صحابہ کرام کو کہہ دیا. تو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. ناظرین، انجینئر صاحب نے عرفان القرآن کے حوالے سے 2 آیتوں کے ترجموں پر اعتراض کیا. یہ میرے ہاتھ میں ترجمہ عرفان القرآن ہے. آئیں دیکھتے ہیں انجینئر صاحب کا اعتراض مبنی بر حق ہے یا مبنی بر لا علمی. سورہ الکہف کی 110 نمبر آیت پر پہلا اعتراض کیا گیا، اس کے ترجمے پر قل انما انا بشر مثلکم. میں عرفان القرآن سے ترجمہ کرنے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ مودودی صاحب نے جو کیا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب یہ جو ترجمہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کرام کا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی رسالت مآب کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے. باقی نبوت و رسالت کے مابین جو معیار ہے وہ بھی ہمارے نزدیک مسلم ہے کہ ہم کسی نبی کو بھی کسی رسول کے برابر نہیں سمجھتے. حفظ مراتب ہیں، اور کسی رسول کو پھر رسالت مآب جیسا تو ہم قطعاً نہیں سمجھتے. رسالت مآب کی اپنی شان ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے محبوبیت اور مقام محمود کا وعدہ ہے. خیر، اب میں عرفان القرآن سے اس آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پہلے وداؤٹ بریکٹ اور پھر وتھ بریکٹ. فرما دیجئے میں تو صرف بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے. مثل بشریت کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہاں بڑا واضح کر دیا کہ صحابہ کرام کا بھی چونکہ یہ عقیدہ نہیں تھا. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام لعاب دہن پھینکیں تو صحابہ ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر خیر و برکت کے لیے مل لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام وضو کریں تو صحابہ وضو کے پانی کے قطروں پر ایک منظر ایسا لگتا تھا کہ اب جھگڑنے لگ جائیں گے، ایک قطرہ بھی حضور کے وجود مسعود سے مس ہو کر زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. حضور علیہ السلام کو پسینہ آئے تو صحابہ و صحابیات حضور کا وہ مبارک پسینہ اپنے پاس جمع کر لیتے تھے. عقیدہ یہ تھا کہ ارض و سماوی کائنات میں حضور کے پسینے جیسی کسی شے کی خوشبو نہیں ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ کی مبارک قمیص سے صحابیات پانی میں انہیں بھگو کر بیماروں کو پلاتی تو انہیں شفا نصیب ہو جاتی. تو حضور علیہ السلام کے وجود مسعود سے مس ہونے والے قطرے کے مثل بھی صحابہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے. حضور علیہ السلام کے لعاب دہن جیسا بھی کسی کو نہیں سمجھتے تھے. حضور علیہ السلام کے وجود مسعود سے ظاہر ہونے والے پسینے جیسا بھی کسی کو نہیں سمجھتے تھے. تو آپ وہ عقیدہ کیوں امت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو عقیدہ اس قرآن کے، نبی رحمت کے مبارک فرمان کے، صحابہ کرام کے اعمال کے خلاف ہے؟ کم از کم وہ عقیدہ دیں جو صحابہ کا عقیدہ تو ہونا، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ آپ کا بیان کردہ ترجمہ قرآن و حدیث کے کتنا قریب ہے. خیر، وتھ بریکٹ جو ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے کیا اسے دیکھ لیں. فرما دیجئے میں تو صرف بریکٹ ہے بخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، پھر بریکٹ ہے اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے، ذرا غور کرو. بریکٹ ختم، میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری نے اس ترجمے میں صحابہ کے عقیدے کے سوا کون سا عقیدہ پیش کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل صحابہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. آپ یہ عقیدہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ عقیدہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی تفسیر اور شرح ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں بھی بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ ہم نے جو قرآن اور نبی کا فرمان پڑھا ہے اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ حضور علیہ السلام کے مثل کوئی اپنے آپ کو کہتا تھا. خیر، اب آئیں دوسری آیت کی طرف جس کے ترجمے پر اعتراض کیا گیا. میں حسب سابق سورہ نجم کی دوسری آیت ما ضل صاحبکم کا ترجمہ پہلے مودودی صاحب کے ترجمے سے کر دیتا ہوں. مودودی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. اب یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ راہ بھولے.
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب عرفان القرآن میں اس آیت کا ترجمہ کیا، چونکہ ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، لوگ یہی ترجمہ کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کو استعمال کرتے ہوئے اس آیت کے ترجمے کو مزید حسین بنایا اور اس کو نکھارا، اور ترجمہ کرتے ہوئے انداز کیا اختیار کیا وہ سمجھیے گا۔ ما ضل صاحبکم کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے لکھا، تمہیں صحبت سے نوازنے والے نہ کبھی راہ بھولے اور نہ راہ سے بھٹکے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جبریل امین کے ذریعے صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ جس رسول کے ذریعے تمہیں اللہ نے شرف صحابیت عطا کیا، وہ معراج کے راستے پر سفر کے دوران نہ راہ سے بھٹکے اور نہ راہ بھولے۔ نصیر ملت نے ایک شعر میں اس آیت کا بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے کہ طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ ڈاکٹر صاحب نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس ترجمے کو مزید حسن عطا کیا اور ترجمہ کیا کہ تمہیں شرف صحابیت سے فیضیاب کرنے والے نہ راہ سے بھٹکے نہ راہ بھولے۔ تو اس لیے اعتراض کر دینا وہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت پر مبنی کسی کی تعریف اور تحسین کر دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ عرفان القرآن اپنے پڑھنے والے قاری کو تفسیر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری نے عرفان القرآن کا ترجمہ کیا، اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہمیں مبنی بر حق گفتگو کرنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔